اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ جی اس حرم کے اندر ایک یہ دل خراش واقعہ پیش آیا کہ اسلام آباد کے اندر ایک شیعہ مذاکر نے صحابہ کرام کی ہے گستاخی کی ہے، تو اس کے اوپر ہم لوگ اس کے ہم لوگ یہ مذمت کرتے ہیں اور اس کا تفصیلی جو یہ بیان یہ حضرت کریں گے۔ جی حضرت۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، ناظرین کرام اور میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ ایک شیعہ ذاکر مجلس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گستاخی کرتا ہے اور اسے ہماری اسلام آباد کی انتظامیہ گرفتار کرتی ہے۔ اس پر ہم اسلام آباد انتظامیہ کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ایسے ذاکر جو اپنے مجلسوں کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین کرتے ہیں، ان کے لیے ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ انہیں قرار واقعی سزا دی جائے اور انہیں پابند سلاسل کیا جائے۔ اس وجہ سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے آج سے 1400 سال پہلے یہ کہہ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا، اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا، اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں۔ اور آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق یہ ارشاد فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان کے دلوں میں سوائے تقوی کے اور کوئی چیز نہیں پائی۔ سبحان اللہ۔ تو ان مقدس شخصیات کی توہین کرنا، ان کو گالم گلوچ کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، یہ کون سا دین اور کون سا مذہب ہے؟ صحیح ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے اسلام مکمل ضابطۂ حیات بنا کر زمین پر اتارا ہے۔ بے شک۔ پورے دین کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن مجید کی الف لام میم کی الف سے لے کر والناس کی سین تک قرآن مقدس کے اندر تمام چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ بتوں کی مذمت کی ہے، بتوں کے بارے میں بتایا ہے، ان کی ناکامی کو، ان کی کمزوری کو بیان کیا ہے، لیکن کہیں پر بھی اللہ رب العزت نے ان بتوں کے متعلق جن کو وہ لوگ معبود مانتے ہیں، کہیں پر بھی اللہ رب العزت نے ان کی برائی اس انداز سے کہ انہیں برا کہا گیا ہو اور انہیں گالی دی گئی ہو اور انہیں کسی اور طریقے سے گالم گلوچ کی ہو، اللہ رب العزت نے باوجود اللہ رب العزت ہونے کے مشرکین کے بتوں کی اللہ نے مذمت ضرور کی ہے، ان کی برائی کو بیان کیا ہے، ان کی کمزوری کو بیان کیا ہے، اور اس پر اللہ نے دلائل بھی دیے ہیں، لیکن کہیں کسی بت کا نام لے کر اس کو گالی نہیں دی گئی، اور مسلمان دیتے بھی نہیں ہیں۔ مسلمان کسی کے خداؤں کو، کسی کے معبودوں کو، کسی کے کچھ بھی ماننے والے جو ان کے بڑے ہیں ان کو گالیاں نہیں دیتے، ان کو برا نہیں کہتے۔ ہاں ضرور مذمت کرتے ہیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، ان کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، ان کی مذمت ضرور کی جاتی ہے،
لیکن میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ بتائیں کہ وہ کیا دین ہوگا، وہ کیا مذہب ہوگا جس مذہب کے اندر جھوٹ بولنا جائز ہوگا، وہ کیا مذہب ہوگا جس مذہب کے اندر زنا کو ثواب کا ذریعہ سمجھا جائے گا، وہ کیا مذہب ہوگا، وہ کیا دین ہوگا جس دین کے اندر، مذہب کے اندر گالی دینے کو ایمان کا حصہ قرار دیا جائے گا اور اسے ثواب کا ذریعہ بنایا جائے گا۔ وہ کیا دین اور کیا مذہب ہے کہ جہاں گھوڑے کو معبود سمجھا جائے گا، اس کے نیچے سے گزرنے کو ثواب سمجھا جائے گا، اس کے منہ سے مس ہونے والے پانی کو شفا کا درجہ دیا جائے گا اور اسے آب زمزم کے مقابلے میں بتایا جائے گا کہ اس کے اندر شفا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہمیشہ فرق باطلہ، ہمیشہ جو بھی باطل مذاہب ہیں، وہ سارے کے سارے مذاہب اپنے انہی بد مذہبیوں کی وجہ سے اور بد تہذیبیوں کی وجہ سے باطل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ لوگ کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن کلمہ بھی وہ کلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا ہے، وہ کلمہ نہیں پڑھتے۔ اسی طرح یہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن وہ نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی ہے، وہ نہیں پڑھتے۔ اس نماز میں بھی وہ صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ میرا تو حکومت سے مطالبہ ہے کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت کے ناموس کا جو بل اسمبلی سے پاس ہوا تھا، اس کو سینٹ سے بھی پاس کر کے قانون کا اور آئین کا حصہ بنایا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ملک کے اندر شیعہ سنی فسادات چاہتے ہیں، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے اور پابند سلاسل کیا جائے، اور ایسی متنازع کتابیں اور لٹریچر جن میں صحابہ اکرام کی گستاخیاں اور ان کی توہین کی جاتی ہے اور لکھی گئی ہے، ان سب کو ضبط کیا جائے۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو اپنی مجالس کے اندر صحابہ اکرام اور مقدس شخصیات کی توہین کرتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف بھی قانون حرکت میں آنا چاہیے اور ان کے اوپر بھی جو ہے ان کو سزا دینی چاہیے۔ اور اس زمن کے اندر یہ جو واقعہ اسلام آباد کے اندر پیش آیا اور ذاکر کو موقع سے گرفتار کیا گیا، اور اسلام آباد انتظامیہ نے جو ایک تندہی کا مظاہرہ کیا اور ایسی چابک دستی کا مظاہرہ کیا کہ فی الفور اس کو گرفتار کر کے امام بگاڑے کو سیل کر دیا گیا، اسی طرح جہاں جہاں ان کے ایمان بگاڑے ہیں ان کو سیل کیا جائے، ان کے ذاکرین کو گرفتار کیا جائے، اور پورے ملک کے اندر ان کے خلاف جو قانون ہے اس قانون کو حرکت میں لایا جائے، اور صحابہ کرام اور ناموس اہل بیت کا جو بل پاس ہوا ہے اس کو قانون اور آئین کا حصہ بنایا جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی دیکھیں اس ملک کے اندر بہت ساری اقلیتیں رہتی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، پارسی ہیں، اور بہت سارے مذاہب کے لوگ ہیں، وہ اپنی اپنی عبادات اپنے عبادت خانوں کے اندر کرتے ہیں، وہ کوئی ہمارے نبی پر، ہمارے صحابہ پر کیچڑ نہیں اچھالتے۔ آپ بھی اپنی عبادت اپنے عبادت خانے کے اندر کرو، روڈوں پر نکل کر ہمارے صحابہ اور ہمارے نبی کے اوپر کیچڑ مت اچھالو۔ جب آپ ہمارے دروازے پر آ کر مصلی ڈال کر عبادت کرنے کی کوشش کریں گے تو لا محالہ اس میں لڑائی جھگڑا پیدا ہوگا۔ تو اس لیے ان کو اپنی عبادت گاہوں کے اندر عبادت پر مجبور کیا جائے، اور ان کو اپنے اپنے علاقوں کے اندر اپنی اپنی عبادت گاہوں میں ہی محدود کیا جائے کہ وہاں پر یہ اپنا ماتم کریں جس طریقے سے کریں، لیکن یہ روڈوں پر سرعام مسلمانوں کے سامنے مسلمانوں کے مقتدا، پیشوا، رہنما، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مقدس شخصیات ہیں ان کی توہین اور گستاخیاں کرنا،
किसी तरह भी जायज और दुरुस्त नहीं है। इसलिए इस पर हम हुकूमत को भी मुबारकबाद देते हैं, खिराज तहसीन पेश करते हैं और इंतजामिया को भी खिराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने अच्छा कदम उठाया और ऐसे अनासर का कला कमा करना चाहिए और इनको इस तरीके से गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक इनको सजा देनी चाहिए। और इसी तरह इन्हें अपने इबादत खानों के अंदर पाबंद करना चाहिए कि वहाँ ये इबादत करें, वहाँ ये अपना जो कुछ कर सकते हैं वो करें, लेकिन रोडों पर निकलकर मुसलमानों के घरों के सामने, उनकी मसाजिद और मदारिस के सामने आकर उनके खिलाफ नारे लगाना और उनके मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन और गुस्ताखियां करना, ये किसी तरह कोई मजहब भी इसको जायज नहीं समझता, कोई मजहब भी इसकी इजाजत नहीं देता। इसलिए हम सबको चाहिए कि हमें यक आवाज होना चाहिए और एक आवाज बुलंद करनी चाहिए कि सुन्नियों के हुकूक और उनके हुकूक की पासदारी और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी तरीके से आइन के अंदर जो दर्ज है उसको नाफिज किया जाए और जो नाफिज होगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ खुद ब खुद इन लोगों का ये काम महदूद हो जाएगा। इसलिए हम ये चाहते हैं, हम किसी की तौहीन या गुस्ताखी हम नहीं चाहते। हम ये नहीं कहते, दुनिया में कितने जाकिर ऐसे हैं, ईरान के अंदर भी ऐसी बातें होती हैं, मुल्क शाम में भी होती हैं, यमन के अंदर भी होते हैं सब, लेकिन वहाँ अपने अपने दायरों के अंदर महदूद हैं, वहाँ अपनी इबादत करो और अपने अपने। लेकिन शिया सुन्नी फसादात मुल्क पाकिस्तान में क्यों होता है? इसकी वजह यही है कि मुल्क पाकिस्तान को साजिशों की अमाजगा बनाया गया है। पूरी दुनिया के साजिशी अनासर वो इस बात पर सर जोड़ कर बैठते हैं कि कैसे पाकिस्तान के एतमाद को दुनिया में ख़त्म किया जाए, कैसे मुल्क पाकिस्तान की माशियत को ख़राब किया जाए, कैसे मुल्क पाकिस्तान के इस्तेहकाम को बर्बाद किया जाए और कैसे मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए और कैसे यहाँ की हुकूमत और आम लोगों को आपस में लड़ाकर अपने मफादात हासिल किए जाएं। इसलिए हम तो ये मुतालबा करते हैं कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे और जितने भी हमारे हुकूमत के इदारे हैं वो उन सब को चाहिए कि अपने कान, आंखें और दिमाग खुला रखें और इनके खिलाफ हम ये नहीं कहते कि इनके खिलाफ आप एक्शन लें, बल्कि हम इनको कहते हैं कि भाई आप इनको अपने हुदूद के अंदर महदूद करें, अपने अपने इबादत खानों के अंदर इनकी इबादतों पर इनको मजबूर करें और इनसे कहें कि आप मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन मत करें। और अगर तौहीन करते रहेंगे तो इस तरह मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचेगी, मुसलमानों के जज्बात मजरूह होंगे। आज हम काफिरों के मुताल्लिक ये कहते हैं कि उन्होंने कुरान की तौहीन की, उन्होंने फलां किया, उन्होंने फलां किया, लेकिन हमारे अपने मुल्क के अंदर सहाबा इकराम की तौहीन होती है, कुरान की तौहीन होती है और उनकी गुस्ताखियाँ होती हैं। तो सबसे पहले तो अपने मुल्क के अंदर ये चीज़ बंद होनी चाहिए, फिर बैनुल अक़वामी तौर पर ये इनकी गुस्ताखों और कुरान की बेअदबी और बेहुरमती करने वालों के खिलाफ बैनुल अक़वामी कानून नाफिज करने वाले इदारे वो उनके खिलाफ जो है एक्शन लें और उन ऐसे ममालिक के ऊपर पाबंदी लगाएं जो कुरान और दीन और इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह जल्ल शानु मुझे आप सबको सही समझने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।